علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. رواه أبو داود، وهذا لفظه وأصله في الصحيحين۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جو اصل میں صحیحین کی روایت ہے، لیکن جو الفاظ استعمال کیے ہیں یہاں مؤلف نے وہ سنن ابی داؤد کے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انما جعل الامام لیتم بہ۔ انما کلمہ حصر ہے، امام صرف اس لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ اللہ رب العالمین نے نماز با جماعت کو مشروع کیا، امام کے پیچھے نماز پڑھنے کو مشروع کیا، اس لیے کہ امام کی ہم اقتداء کریں۔ امام ہمارا پیشوا ہے نماز کے اندر، ہم اس کے پیچھے لگے۔ اقتداء کا مطلب ہے کہ ہم اس کے پیچھے لگے، اور کس چیز میں پیچھے لگے؟ افعال کی ادائیگی میں، افعال کی ادائیگی میں پیچھے لگے۔ چنانچہ حدیث میں ہے فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب وہ تکبیر کہہ لے تو تکبیر کہو۔ جب وہ تکبیر تحریمہ کہہ چکے تب تکبیر کہو۔ اگر امام کے ساتھ آپ نے تکبیر کہی یا امام سے پہلے تکبیر تحریمہ کہہ لی تو آپ کو نماز پلٹانی ہوگی، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ جب امام تکبیر کہہ لے تو تکبیر کہنا ہے۔ فَكَبِّرُوا، اذا کبر، اذا شرط ہے، فَكَبِّرُوا اس کی شرط کی جزا ہے۔ تو جیسے ہی وہ تکبیر کہنے سے فارغ ہو جائے بلا تاخیر آپ بھی تکبیر کہیں۔ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ امام نے تکبیر کہہ لیا، اب مسواک نکال کے مسواک کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، کسی کا کال اگر آ گیا وائبریشن میں ہے تو تھوڑا سا گفتگو کر لیے، جماعت شروع ہو گئی، ادھر بعد میں باتیں کرتا۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ امام نماز میں بات نیت بات چکا، فرض میں تو کم لیکن تراویح میں زیادہ، دیکھتے رہتے ہیں، بیٹھ کے گپے مارتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ امام اب رکوع میں جانے والا ہے، ایک دو آیت باقی رہ گئی، تو فوراً آئے اور اس کے پیچھے انہوں نے نیت باندھ لی۔ ایسا رکھو فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب وہ تکبیر کہہ لے فَكَبِّرُوا، فا تاکید کے لیے، فوراً اس کے بعد بلا تاخیر کے تم کو تکبیر کہنی۔ اسی بات کی تاکید کی جا رہی ہے دوبارہ، وَلَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَ، تکبیر نہ کہو یہاں تک کہ وہ تکبیر کہہ لے۔ اسی بات کی تاکید ہوئی نا، اذا کبر فکبروا۔ پھر اسی کی تاکید کر رہے ہیں کہ ولا تکبروا، تکبیر مت کہو حتی یکبر، یہاں تک کہ وہ تکبیر سے فارغ ہو جائے۔ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، جب وہ رکوع میں چلا جائے تب تو رکوع میں جاؤ۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ خالی وہ تکبیر کا انتظار کرتے ہیں، اللہ اکبر امام نے کہا وہ تکبیر میں جھک گئے، جیسے اکبر کی رے پر اس نے سکتہ کیا، ختم کیا، اکبر رکوع میں جھک گئے۔ حالانکہ جھکنا نہیں ہے، کب جھکنا ہے؟ جب وہ رکوع میں جھک جائے، جب وہ اپنی ہتھیلی اپنے گھٹنے پر گاڑ دے تب تمہارے پیٹھ میں جھکاؤ آنا چاہیے۔ اس لیے امام کو بھی یہ چاہیے کہ اللہ اکبر کی تکبیر کو ختم کرے کب؟ جبکہ اس کا ہاتھ گھٹنے پر پڑ چکا ہو تب۔
تاکہ دونوں ساتھ ساتھ ہو۔ کچھ امام ہوتے ہیں کہ ایسے ہیں اللہ اکبر کیا ابھی جھکے بھی نہیں کہ انہوں نے رکوع کی تکبیر کر لی، اب پیچھے والوں نے رکوع کر لیا، ابھی امام رکوع میں گیا نہیں، تو تکبیر کو فالو نہیں کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ امام عملی طور پر رکوع میں گیا کہ نہیں۔ اس نے اگر ہاتھ گھٹنے پہ ٹیک دیا ہے تب آپ کی کمر کے اندر جھکاؤ آنا چاہیے۔ بہت غور سے سنیے، یہ نہیں کہا جا رہا کہ تکبیر رکوع جب کہہ لے تب اذا رکع، جب وہ رکوع میں چلا جائے تو تم رکوع میں جاؤ۔ پھر اسی مضمون کی تاکید کر رہے ہیں وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ، رکوع مت کرو یہاں تک کہ وہ رکوع میں چلا جائے، کہ رکوع کر کے فارغ ہو جائے۔ رکوع کر کے اٹھ جائے تب جاؤ گے، تب تو نماز ہی غلط ہو جائے گی، وہ رکعت باطل ہو جائے گی۔ امام کو رکوع میں پانا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ وَلَا تَرْكَعُوا، رکوع نہ کرو جب تک کہ وہ رکوع میں چلا نہ جائے، یہ مطلب ہے۔ یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ رکوع سے اٹھ جائے۔ جب دیکھو کہ اس نے گھٹنے پر ہاتھ گاڑ دیا ہے تب تم رکوع میں جاؤ۔ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اور جب امام رکوع سے اٹھتے وقت سمع اللہ لمن حمیدہ کہے، جب وہ کہہ چکے سمع اللہ لمن حمیدہ فقولوا، تو بلا تاخیر تم کہو اللہم ربنا لک الحمد۔ تو اس کا مطلب یہ کہ امام رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمیدہ کہے اور اس درمیان میں وہ اٹھ جائے، اس کی کمر سیدھی ہو جائے، پھر ہم کو وہاں سے اٹھنا ہے اور حالت قیام میں ہم کو اٹھنے کے بعد ربنا لک الحمد کہنا، کیونکہ امام کو بھی ربنا لک الحمد کہنا ہے۔ تو سمع اللہ لمن حمیدہ جب کہہ لے گا تب نہ ربنا لک الحمد کہے گا۔ تو سمع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہوا اٹھے، حمیدہ جیسے مکمل ہو، وہ اٹھ چکا ہو، اب اپنے کو ادھر سے اٹھنا شروع کرنا ہے، اور جب ہم اٹھ جائیں گے تو حالت قیام میں ربنا اللہم ربنا ولک الحمد کہیں گے۔ اب یہاں پر دو مسئلہ دیکھنا ہے کہ کیا مقتدی بھی سمع اللہ لمن حمیدہ کہے گا، یہ ایک مسئلہ ہے۔ تو شوافع کہتے ہیں کہ ہاں مقتدی بھی کہے گا سمع اللہ لمن حمیدہ، اور اسی قول کی تائید امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد دونوں کہتے تھے۔ تو امام اور منفرد تنہا نماز پڑھنے والا جب رکوع سے اٹھے تو سمع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہوا اٹھے، اور جب اٹھ کے سیدھا ہو جائے، پیٹھ اس کی سیدھی ہو جائے تو ربنا لک الحمد کہے۔ یہ منفرد بھی کرے گا اور امام بھی کرے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، میری نماز کی طرح نماز پڑھو۔ تو یہ حکم امام کو بھی ہے دنیا کے، اور منفرد کو بھی ہے، اور مقتدیوں کو بھی ہے۔ لیکن جمہور امت کے علماء کہتے ہیں، امام احمد کہتے ہیں کہ نہیں، امام اور منفرد سمع اللہ لمن حمیدہ کہے گا، مقتدی صرف ربنا لک الحمد کہے گا۔ اور ان کی دلیل یہ ہے کہ دیکھو امام نے جب کہا اذا کبر فکبروا، جب وہ تکبیر کہے تو تکبیر کہو، چونکہ مقتدیوں کو بھی تکبیر کہنی ہے تو اس لیے کہا گیا کہ امام کی تکبیر کے بعد تکبیر کہو۔ اگر مقتدیوں کو بھی سمع اللہ لمن حمیدہ کہنا ہوتا تو اللہ کے نبی فرماتے کہ اذا قال سمع اللہ لمن حمیدہ فقولوا سمع اللہ لمن حمیدہ۔ تو آپ نے تکبیر میں اور تسمیع میں سمع اللہ لمن حمیدہ کہنے میں فرق کیا آپ نے۔ اس لیے اگر کوئی سمع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے تو وہ سخت مخالفت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے صلوا کما رأیتمونی اصلی تو اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ ہم نبی کی اقتدا کریں، لیکن کلام کے اندر دو اسی حدیث میں آپ نے واضح فرق بتا دیا کہ جب امام تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو، تو تکبیر ہم سے کہلوانی مطلوب ہے تو کہا جا رہا ہے کہ کہو، لیکن سمع اللہ لمن حمیدہ کہنا اگر مطلوب ہوتا شریعت کو ہم سے تو وہ یہ کہتا کہ جب امام سمع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم بھی سمع اللہ لمن حمیدہ کہو، جب امام ربنا لک الحمد کہے تو تم بھی ربنا لک الحمد کہو۔ ایسا نہیں کہا جب تکبیر کہے تو کہو۔ اس کا مطلب ہوا کہ تکبیر اور تسمیع مطلب سمع اللہ لمن حمیدہ دونوں میں فرق ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں حنابلہ کہ جو سمع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے وہ نبی کی مخالفت کرتا ہے۔
ایک تو یہ بات سمجھ لینی ہے. دوسری بات کہ سمع کا کیا معنی ہے؟ تو سمع کا معنی ہے استجابہ. اللہ نے حمد کرنے والے کے حمد کو قبول کیا. سمع دو معنی میں آتا ہے. ایک سمع ادراک ہوتا ہے اور ایک سمع اجابت ہوتا ہے. آپ نے کوئی بات کہی، وہ بات ہم نے سنی، یہ سمع ادراک ہوا کہ ہم نے آپ کی آواز کو سنا. آپ کا حرف بھی کان میں پڑا، آپ کی آواز بھی ہمارے کان میں پڑی. اور ایک سمع ہوتا ہے کہ ہم نے قبول کیا. تو یہاں پر سمع قبول کرنے کے معنی میں. تو کوئی کہے کہ یہاں پر حمد بیان کرنے والے نے کون سی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ قبول کر رہا ہے؟ وہ تو کہہ رہا ہے ربنا لک الحمد سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ نے حمد کرنے والے کی حمد کو قبول کیا. تو یہ تو حمد ہے، یہ دعا تھوڑی ہے. تو علماء نے جواب دیا کہ حمد تو ہے، زبان قال سے حمد تو کر رہا ہے، اللہم ربنا لک الحمد کہہ رہا ہے، لیکن زبان حال سے وہ دعا ہی کر رہا ہے. اگر پوچھا جائے کہ بندے اللہ کی تعریف کیوں کرتے ہو، تو کیا کہے گا؟ اللہ کی تعریف اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کو ثواب دے، اللہ کی تعریف اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کو گناہ سے بچائے. تو یہ جو بندے کا حمد ہے، یہ در حقیقت زبان حال سے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے. اس لیے سمع بمعنی اجابہ کے کہ اللہ نے اس کی دعا کو قبول کی. بہرحال اب سمجھ جو ہے، سمع سننے کے معنی میں، یہ بہت علمی نقطے کی بات کر رہے ہیں، عقیدے کی. جب سمع کے معنی سننا ہوا تو سننا تین طرح کا ہوتا ہے. ایک وارننگ کے لیے ہوتا ہے، ہم نے تمہاری بات سن لی ہے. کیا مطلب؟ یعنی ڈانٹ ہے، دھمکی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اللہ نے ان یہودیوں کی بات سن لی جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار. وارننگ ہے یہ کہ سخت نوٹس لیں گے اس کی. اور ایک سمع جو ہوتا ہے وہ ادراک کے لیے ہوتا ہے، نصرت کے لیے اور تائید کے لیے ہوتا ہے. نصرت اور تائید کے لیے. ہم نے آپ کی بات سن لی، آپ نے کچھ ہم سے گزارش کی، ہم نے آپ کی بات سن لی، یعنی ہماری تائید آپ کے ساتھ ہے. جیسے اللہ نے حضرت موسیٰ اور ہارون کو کہا اننی معکما اسمع و ارا، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. یعنی ہماری نصرت تائید آپ دونوں کو حاصل ہے. آپ جائیے فرعون کے پاس. اور ایک سمع ہوتا ہے احاطہ کے معنی میں کہ تمام باتوں کو، تمام حقائق کو ہم نے سن لیا. ایک دو بات سنا، ارے آپ سن رہے ہیں ہماری بات کی نہیں سن رہے؟ ہاں ہم نے سن لیا، سب بات سن لیا، سب بات کو کنٹھسٹ کر لیا. جیسے اللہ نے کہا لقد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، جو عورت آئی جس نے جو بات کہنی تھی وہ سب اللہ نے سن لیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی کہ سبحان اللہ، اللہ کتنا بڑا سننے والا ہے. عرش سے وہ فرش کی بات کو سن رہا ہے، فرش کے نیچے کی بات کو سن رہا ہے. وہیں وہ عورت خولہ اپنے شوہر کی شکایت کر رہی ہے جس نے زہار کیا تھا بیوی کے ساتھ. میں کمرے میں تھی، میں نے کچھ سنا کچھ نہیں سنا، لیکن رب العالمین کہتا ہے کہ اللہ نے سن لیا. تو جو جس بات کا تعلق کان کے سننے سے ہوتا ہے اس کی وجہ یہ تین ہوتی ہے. یا تو وارننگ کے لیے، میں نے تمہاری بات سن لی، ہاں یاد رکھنا، یا میں نے تمہاری سن لی یعنی میری نصرت حمایت تمہارے ساتھ ہے، یا میں نے تمہاری بات سن لی کہ تمام باتیں کنفس کر لی، سمجھ گیا میں جو تم کہنا چاہتے. اور ایک سمجھ جو ہوتا ہے وہ قبول کے معنی میں ہوتا ہے. وہی معنی ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا حمد کرنے والے کی حمد کو. اب یہ اللہم ربنا لک الحمد بھی آیا ہے، اللہم ربنا ولک الحمد بھی ہے، واو بھی ہے، بغیر اللہم کے بھی ہے، ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد. اور اس کے بعد بھی دعا ہے اہل الثناء والمجد واحق ما قال العبد وکلنا لک عبد اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد اللہم نقنی من الذنوب والخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. مسلم شریف میں دیکھیے، اگر ساری دعاؤں کو پڑھا جائے تو سورہ فاتحہ کی 7 آیتوں سے بڑھ کے ہو جائے گی.
اور کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اور اتنا لمبا قیام ہو جاتا تھا رکوع کے بعد کہ صحابہ کہتے تھے کہ ہم کو شک ہوتا تھا کہ آپ سجدہ کرنا بھول گئے جی. لیکن اب یہ نہیں ہے کہ ہم ربنا لک الحمد حمدن، کیسے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے امام ربنا لک الحمد کہہ کے جانے والا ہے، مثال کے طور پر ہم روکے ہوئے ہیں اس کو، ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی اہل الثناء والمجد. اب تم پوری 5 سطر کی دعا پڑھ رہے ہو اور امام صاحب کو کرے کہ رکو، جب تک ہم ختم نہ کریں تم جا نہیں سکتے. ہاں گارڈ ہے، ہم ہری جھنڈی دکھائیں گے تو سجدے میں جانا. اور اکائی کو ایسا کرتے بھائی جی میں پڑھو، جب امام ربنا لک الحمد کہہ کر کے کہے اللہ اکبر اور سجدے میں چلا گیا تو تو اپنے آپ کو وہی توڑ وہی کاٹ. امام رکوع میں چلا گیا تو رکوع میں جا. اب آپ پڑھ رہے تھے والتین والزیتون، 3-4 آیت پڑھے تھے کہ امام صاحب رکوع میں چلے گئے، انہوں نے قل هو اللہ پڑھ کے رکوع میں چلے گئے، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ پوری والتین والزیتون ختم کر کے جانا ہے. بولو بھائی مسئلہ دو نہیں، کیونکہ حدیث میں ہے وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، جیسے ہی امام رکوع میں جائے بلا تاخیر رکوع میں جانا ہے. پوری سورت مکمل کرنے کے چکر میں نہیں رہنا، کیونکہ سنت ہے سورت کا پڑھنا. لیکن ہاں اگر سورہ فاتحہ میں اگر ایک آیت بچی ہوئی ہے تو اس کو جلدی سے مکمل کر کے جاؤ، کیونکہ بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں ہوگی. ربنا لک الحمد جی میں کہو، آہستہ کہو. ایک صحابی سے ثابت ہوتا ہے کہ جو ہفتہ کانپتا ہوا آیا اس کو چھینک آئی اسی وقت تو اس نے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی کہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس نے یہ بات کہی؟ وہ چپ ہے، خاموش ہے، حالانکہ اس کو چھینک آئی تھی تو اس نے الحمدللہ کہا تھا. کہا بھائی کس نے کہا؟ کوئی خراب بات نہیں کہا، بتاؤ کس نے کہا؟ جس نے یہ بات کہی میں نے دیکھا کہ 33 سے لے کر 39 فرشتوں تک کو دیکھا کہ دوڑے اس کلمے کو لے جانے کے لیے اللہ کے پاس. تب اس شخص نے کہا یا رسول اللہ میں نے کہا. لیکن عام طریقے سے ربنا لک الحمد کہنے کا جو مزاج تھا تو وہ آہستہ سے تھا. ٹھیک ہے. تو اب کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ پوری دعا پڑھتے ہیں اور امام کو روکے رکھتے ہیں. تو امام آپ کے روکے رہنے سے نہیں رکے گا. امام جیسے ربنا لک الحمد کہے یا اللہم ربنا لک الحمد کہے، یا امام کی اگر چاہت ہے کہ وہ پوری دعا پڑھے تو پوری پڑھے، تو آپ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر کے آپ بھی پوری پڑھ لو. لیکن جب وہ سجدہ کر کے اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلا جائے، اس کی پیشانی چلی جائے سجدے کے اندر، تو آپ کو جھک جانا ہے. دعا مکمل کرنے کے چکر میں نہیں رہنا ہے آپ کو. چلیے صاحب کہتے ہیں وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، جب امام سجدے میں چلا جائے پیشانی کو زمین پر ٹیک دے تو تم کو سجدے میں چلا جانا ہے. وَلَا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ، اور اس وقت تک سجدہ نہ کرو جب تک کہ وہ امام سجدے میں نہیں جائے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جلدی سجدے میں چلے جاتے ہیں، خاص کر کے وہ لوگ جو کرسی پر بیٹھے ہوتے ہیں نا، جیسے امام نے اللہ اکبر کا جھٹ سے گر کے تو بیٹھے ہو جب تک کہ دیکھو نہیں کہ اگر پچھلی صف میں تو دیکھو کہ اگلی صف والا سجدے میں چلا گیا. جب وہ سجدے میں چلا گیا تب جھکو. ایک مرتبہ بھی سبحان ربی الاعلیٰ کہو گے نا تو سجدہ ہو جائے گا. ایک مرتبہ بھی سبحان ربی الاعلیٰ کہو گے. 3 مرتبہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے، افضل ہے. ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ اگر امام کے رکوع اور سجدے میں پا لیا آپ نے تو ہو گیا. مگر امام سے پہلے نہیں جانا ہے اور امام کے بعد نہیں جانا. اگر امام سے پہلے چلے گئے تو نماز نہیں ہوئی. امام کے ساتھ چلے گئے سجدے میں، وہ بھی جا رہے ہیں آپ بھی جا رہے ہیں، عمل حرام ہے. اور حدیث میں ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس شخص کی شکل کو کتے اور گدھے کی نہ بنا دے. اب بعض اہل علم نے کہا کہ نماز باطل ہوگی، بعضوں نے کہا کہ نماز باطل نہیں ہوگی. لیکن حرام عمل ہے امام کے ساتھ جانا. جب امام سجدے میں چلا جائے تب سجدے میں جاؤ. اور آخری جملہ دیکھیے، یہ بڑا کنٹروورشیل جملہ ہے فقہ کے نزدیک. وَإِذَا صَلَّى قَائِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، جب امام کھڑے نماز پڑھے تو تم سب کھڑا ہو کر کے نماز پڑھو. جب امام کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے تو تم سب کھڑے ہو کر نماز پڑھو. اس حکم سے مستثنی ہے کون؟ معذور. سب کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو. لیکن جو بیچارہ معذور ہے اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، شریعت نے اس کے لیے رخصت دی. لیکن اگر پاؤں میں طاقت ہے کھڑے ہونے کی، فرض نماز ہے تو یاد رکھو فرض نماز میں قیام یا کسی بھی نماز کے اندر قیام، رکوع، سجدہ، تحیات اخیرہ رکن ہے نماز کا. تو فرض نماز کے اندر اگر آپ اس رکن کو جان بوجھ کے چھوڑتے ہیں اور آپ کے پاؤں میں کھڑے ہونے کی طاقت ہے
اور پھر آپ بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کریں. ہاں رکوع نہیں کر سکتے ہیں کہ کمر میں آپ کے درد ہے, پیٹھ میں درد ہے, یا کچھ لگا ہوا ہے, باندھا گیا ہے, آپ کو جھک نہیں سکتے ہیں, یا کمر جھک تو سکتے ہیں لیکن سجدے میں پاؤں آپ کا مڑ نہیں رہا ہے, آپ کی نسیں ٹائٹ ہیں, آپ کا پاؤں پنجہ نہیں مڑتا ہے, آپ کی پنڈلی یہ ایسے نہیں ہوتی ہے, دم نکل جاتا ہے ایسے جب اس کو مڑتے ہیں. تو ایسے ہے تو ٹھیک ہے, لمبا ہے تو ٹھیک ہے, کھڑا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن ایسے جب موڑ کے اس پہ بیٹھیں گے تو لگتا ہے کہ صاحب بہت پریشانی بڑھ جائے گی. تو ٹھیک ہے آپ سجدہ کرو بیٹھ کے, یعنی جو کچھ کر سکتے ہو معتاد طریقے پر جو عادتاً لوگ نماز میں کرتے ہیں, کھڑے ہو کر کے قیام کر سکتے ہو کرو, رکوع جیسے عام لوگ کرتے ہیں اگر کر سکتے ہو تو کرو. ہاں عذر ہے بھیا تو بیٹھ جاؤ, قیام چھوڑ دو, قیام میں عذر نہیں ہے, رکوع میں عذر ہے تو رکوع بیٹھ کے کر لو, رکوع میں بھی عذر نہیں ہے, سجدے میں ہے تو سجدے میں بیٹھ جاؤ, چاہے زمین پہ بیٹھو یا پھر کرسی پر بیٹھو, جیسے سہولت ہو ویسا کر لو. تو جب نماز میں امام قیام نماز پڑھے تو تم بھی قیام کرو سوائے اس کے کہ تم معذور ہو. وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ, یہ جملہ دیکھیے. اور جب امام بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم سب بیٹھ کے نماز پڑھو, چاہے تمہارے پاس کوئی عذر نہیں ہے لیکن تمہارا وہ مقرر امام جو مسجد کا مقرر امام ہے, جس کو کمیٹی نے امام مقرر کیا ہے, اگر وہ امامت دوسرے کو نہیں دیتا, بیمار ہے اپنے بیٹھ کر کے نماز پڑھے, دوسرے کو امامت کرنے کے لیے دے دے تو ٹھیک ہے, لیکن نہیں وہ خود امامت کرنا چاہتا ہے اور بیٹھ کے امامت کرنا چاہتا ہے تو جتنے مصلیان کرام ہیں سب کو بیٹھنا پڑے گا, چاہے آپ قیام پر قادر بھی کیوں نہیں ہے. امام کی پیروی میں اذا صلی قائدن فصلوا قیاما اجمعون, جب وہ بیٹھ جب اذا صلی قائدن جب بیٹھ کے نماز پڑھے تو تم سب بیٹھ کے نماز پڑھو. یہ مسئلہ حنابلہ کا ہے. امام مالک تو بیٹھ کے امامت کو ہی جائز قرار نہیں دیتے, لیکن حنفیہ اور شافعیہ کہتے کہ نہیں بھیا, امام کے پاس عذر ہے وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھے گا, لیکن مقتدی کے پاس عذر نہیں ہے تو وہ کھڑا ہو کے نماز پڑھے گا. اور دلیل کیا دیتے ہیں, اور اسی مسلک کی طرف امام بخاری بھی گئے ہیں, دلیل کیا دیتے ہیں وہ کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امام مقرر کیا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقرر کیا تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلکا پن محسوس ہوا, دو آدمی کے کندھے پر ٹیک لگا کر کے آئے اور حضرت ابوبکر نے امامت شروع کر دی تھی. قیامن کھڑے ہو کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے بائیں جانب بیٹھے, جائے امامت پر. امام جو ہوتا ہے وہ کدھر بیٹھتا, بائیں, مقتدی اگر ایک ہو تو وہ دائیں ہوگا, تو حضرت ابوبکر کے بائیں بیٹھے. اب اس کے بعد وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت شروع کی, تکبیر کہتے جاتے تھے, سمع اللہ لمن کہتے جاتے تھے, اور حضرت ابوبکر ان کو فالو اپ کر رہے تھے, اور قوم حضرت ابوبکر کو فالو کر رہی تھی. آپ سمجھے نا؟ تو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ مرض الموت کی نماز ہے, زندگی کا آخری واقعہ ہے, امام بیٹھا ہوا ہے اور مقتدی کھڑا ہوا ہے, تو اس لیے اگر امام بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو مقتدی کھڑے ہوئے نماز پڑھیں گے. یہ ان لوگوں کی دلیل ہے. لیکن حنابلہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ دلیل آپ کی سالڈ نہیں ہے, کیونکہ امامت شروع ہوئی تھی کس کی, ابوبکر صدیق کی. یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ حدیث, یہ جو حدیث ہے کہ جب امام بیٹھ کے نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کے نماز پڑھو, سب کے سب بلا عذر کے بھی, یہ منسوخ ہے, کیونکہ وہ زندگی کا آخری واقعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ بیٹھے رہے ابوبکر اور پوری قوم کھڑی رہی. یہ کہتے ہیں کہ منسوخ ماننے کی ضرورت نہیں ہے, حدیث کے درمیان جمع اور تطبیق ممکن ہو تو منسوخ نہیں کہنا چاہیے. اب دیکھو کیسے ہم جمع تطبیق کرتے ہیں, کیسے اس اختلاف کو سمجھاتے ہیں. امامت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شروع ہوئی تھی اور صدیق اکبر نے کھڑے ہو کر نماز پڑھائی تھی, تو قوم کھڑی رہی. بعد میں دوسرا امام آیا جو اسی پہلی رکعت کے اندر اس نے امامت شروع کی, وہ بیٹھ گیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ جب امام نماز کھڑے ہو کر شروع کرے اور بعد میں کسی عذر کی وجہ سے وہ امام بیٹھ جائے, مان لو کہ پہلی ہی رکعت میں سورہ فاتحہ کی ابھی 2 آیت تھی پڑھی تھی کہ اس کا دماغ لگا چکر کھانے کے لیے, یا اس کو کوئی پاؤں ہاتھ میں تکلیف محسوس ہوئی اور امام بیٹھ گیا, تو تم لوگوں کو بیٹھنا نہیں ہے, کیونکہ تم نے تکبیر تحریمہ امام کے ساتھ کھڑے ہو کر شروع کیا ہے. بات کو اگر امام بیٹھتا ہے تو آپ لوگوں کو کھڑے ہو کر کے نماز مکمل کریے جیسے آپ کرتے ہو ہمیشہ. لیکن اگر امام تمہارا تکبیر تحریمہ سے ہی بیٹھ کر نماز شروع کرتا ہے
تب یہ حدیث اذا صلی قائدا فصلوا قعودا اجمعون. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامت شروع ہونے کے بعد تشریف لائے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تب جبکہ نماز شروع ہو چکی تھی قیاماً، اس لیے لوگ نہیں بیٹھے. تو اگر تکبیر تحریمہ کے ساتھ امام بیٹھے گا تو آپ سب کو بیٹھنا پڑے گا. سمجھ گئے آپ؟ تو یہ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں، اور انشاءاللہ یہی قول راجح. یا یہ آپ زیادہ سے زیادہ دوسری تفریق یہ بھی دیجیے کہ اذا صلی قائدا، جب امام بیٹھ کے نماز پڑھے، فصلوا قعودا، تو بیٹھ کر تم سب نماز پڑھو. امر کا صیغہ ہے، وجوب کے لیے ہے. اور مرض الموت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور قوم کھڑی رہی ہے. اگر پہلا جمع نہ مانو گے تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ وجوب اب اس امر کی وجہ سے ندب ہو گیا، امر استحبابی ہو گیا. لیکن پھر بھی یہ بات ماننی پڑے گی کہ مستحب یہی ہے کہ بیٹھنا پڑے گا. ارے وجوب کے لیے نہ تھا وہ، جب امام بیٹھے تو تم سب بیٹھو، آرڈر ہے وجوب کے لیے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے معلوم یہ ہوا کہ بیٹھنے والے کے پیچھے کھڑا نہیں ہوا جا سکتا ہے. تو جا سکتا تو ہے، وجوب اب ندب ہو جائے گا، مستحب ہو جائے گا. تو افضل پھر بھی بیٹھنا ہی ہے. یہ دو تطبیق اہل علم نے کی ہے، سمجھا کہ نہیں؟ تو امام بیٹھ کر کے اگر نماز پڑھا، اچھا یہ بھی نہیں کہہ سکتے آپ مول صاحب چھوڑو اب تو بیمار ہو یار، ایک وقت تم نے بیٹھ کے نماز پڑھا، پوری قوم کو بیٹھا دیا، اب ہر وقت نماز پڑھ رہے ہو، ہر وقت نماز پڑھ رہے ہو بیٹھی کے. کہا نہیں ہم 6 مہینہ بیمار رہیں گے، ٹریک لگا ہوا ہے ہمارے پیر میں، ہم بیٹھ کے ہی نماز پڑھیں گے کرسی پر. تم سب کو بیٹھ کے پڑھتا ہے. یہ کوئی کس نے شرط لگا دیا کہ ایک وقت میں بیٹھے گا اور باقی وقت میں تم امام چینج کر دو گے؟ ہاں باقی رات تمہاری تنظیم ہے، تمہاری کمیٹی ہے، تم اس کو نکال باہر کرو امام کو تو اور بات ہے. لیکن اگر امام مقرر ہے کمیٹی کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے، تو جب تک وہ معذور ہے اور حالت عذر کی وجہ سے وہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہا، تم سب کو فالو اپ کرنا ہے بیٹھ کر کے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں ایک دم انگلیوں پر جو نچاتے رہتے، ہاں جو ہم کہتے وہی کرے گا، نہیں تو ہٹاؤ اس کو نوکری سے بھگو. اور یہ امام راتی میں قدر کرو، 5 سال 10 سال اس کے پیچھے نماز پڑھ کے آئے ہو، 2 دن بیمار ہے کیا تو آپ نے کہا کہ امامت چینج کرو، یہ تو بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے بھائی، ایسا نہیں کرنے کا. تو جب امام بیٹھ کے پڑھے تو بہتر یہ ہے کہ جب تکبیر تحریمہ ہی وہ بیٹھ کے کر رہا ہے تو سب کو بیٹھنا چاہیے. اور اگر تکبیر تحریمہ اس نے کھڑے ہو کر نماز شروع کی ہے، کچھ حصہ پڑھا تھا کہ اس کے بعد بیٹھ گیا، تو وہ اس کو لاحق بعد کو ہوا ہے تو اس کو بیٹھنے دو. تم لوگ اپنی عادت کے مطابق نماز جیسے مکمل کرتے ہو مکمل کر لو. ماشاء اللہ. ایک حدیث ہو گئی. اور ایک دوسری حدیث چھوٹی سی ہے، ان ابی سعید الخدری، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے اندر تأخر دیکھا. وہ پیچھے رہتے تھے یا تو وقت میں یا جگہ میں. اذان ہو گئی، اقامت کا وقت ہو چلا، لوگ آ نہیں رہے ہیں جی، تو لوگوں سے کہا بھئی آیا کرو، جلدی آیا کرو، اذان کے بعد پھر دیر اور تاخیر کیوں کرتے ہو؟ اذان ہو جاتی ہے، اقامت کا وقت ہوتا ہے، لوگ صفوں میں کم نظر آتے ہیں. ایک تو یہ مطلب ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ تأخر دیکھا، صف میں اقامت ہو رہی ہے، جو جہاں بیٹھا ہوا ہے وہیں بیٹھا ہوا ہے، پہلی صف ابھی آدھی مکمل نہیں ہوئی، وہ لگا دیا اس نے، وہیں لائن لگا دیا. کہا بھئی آگے بڑھو، آگے بڑھو، پہلے صف کی فضیلت حاصل کرو، آگے بڑھو، تاکہ آگے بڑھو گے تو تم امام کی اقتداء صحیح کرو گے. کیونکہ امام کو دیکھو گے وہ کب رکوع میں گیا، کب سجدے میں گیا، کب اپنے کو جانا ہے. آپ سمجھا کہ نہیں؟ تو اقتداء مکمل وہ کوئی کرے گا جو امام کے ساتھ پہلی صف میں رہے گا. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر لوگوں کو پہلی صف کی فضیلت معلوم ہو جائے تو قرآن اندازی کرنے کی نوبت آئے. اتنے لوگ آ جائیں کہ کہیں کہ نہیں قرآن لگاؤ، کس کا قرآن نکلے گا وہ آئے گا اگلی صف میں. اللہ اکبر. دیکھے گا کہ آ رہا ہے، امام جا رہا ہے، اب رکوع میں جانے والا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کہنے نہیں والا ہے کہ دوسری صف میں کھڑا ہو جائے گا اکیلے، حالانکہ پہلی صف میں دائیں بھی جگہ خالی ہے اور بائیں بھی جگہ خالی ہے. کیا ظلم کرتے تم جی. جب پہلی صف مکمل ہو جائے تو دوسری لگاؤ، دوسری مکمل ہو جائے تو تیسری لگاؤ. جتنا بھر امام کے ساتھ پاؤ اس کو پڑھو، جو چھوٹ جائے اس کو بعد میں پورا کرو. صف بھرا نہیں، دوسری صف لگا دیا، دوسری صف بھری نہیں، تیسری صف لگا دی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تأخر لوگوں میں دیکھا کہ لوگ پیچھے ہیں، تو اگر مسجد میں آنے میں پیچھے ہیں تو آپ نے کہا کہ مسجد میں آیا کرو. دیکھا کہ پہلی صف میں آنے میں پیچھے ہیں، لوگ مختلف جگہ پہ پوری مسجد میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کو اگلی صفوں میں آنا چاہیے. تو آپ نے کہا بھئی آؤ گیا، آگے آؤ، آگے آؤ. جو آگے آئے گا تقدموا فاتموا بی، میری اقتداء کرو، مجھ کو دیکھو،
میری پیروی کرو، وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ، اور تمہاری پیروی وہ کرے جو تمہارے بعد والا ہے۔ تو دوسری صف والا پہلی صف والے کو دیکھے کہ اس کا سجدے میں سر گیا کہ نہیں، کیونکہ وہ تو سجدے میں سر ڈالے گا پہلی صف والا کب، جبکہ امام ڈالے گا۔ دوسری صف والا پہلی صف والوں کو فالو کرو، تیسری صف والا دوسری صف والے کو۔ یہ مطلب ہے گویا ہر اگلی صف اپنی پچھلی صف کے لیے گویا کہ امام ہے اقتدا کرنے کے اندر۔ آپ سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات کی نہیں؟ تو یہ افعال کے اندر اقتدا ہے بھیا، کہ نیت پہلے نہ باندھو، رکوع پہلے نہ کرو، سجدے میں پہلے نہ جاؤ، امام سے پہلے نہ اٹھو۔ لیکن قول میں نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ امام نے سری نماز میں ابھی پڑھا کہ نہیں پڑھا ہم کو کیا معلوم، ظہر کی نماز میں ہم آئے نماز پڑھ لیا، سورہ فاتحہ پڑھ لیا، ایک سورت پڑھ کر کے رکے ہوئے ہیں، امام صاحب کے رکوع کا انتظار کر رہے ہیں، یا نہیں تو ایک سورت اور ملا لیا ہے کہ نہیں۔ اسی طریقہ سے امام نے ناف کے نیچے باندھا ہوا ہے، ہم کو سیدھے پر ہاتھ باندھنا ہے، ہم باندھیں گے۔ امام رفع الیدین نہیں کر رہا ہے، ہم کریں گے۔ یہ امام کی مخالفت نہیں، وہ مخالفت فعل کے اندر کرنا ہے کہ تم پیچھے نہ رہو، یا اس کے ساتھ نہ جاؤ، یا اس سے پہلے نہ جاؤ۔ رکن کی ادائیگی میں امام سے پہلے نہ جاؤ، سبقت نہ کرو، امام کے ساتھ نہ جاؤ، اور امام سے بہت پیچھے نہ رہ جاؤ۔ امام کھڑا ہو گیا، تم بیٹھے ہو، امام سلام پھیر چکا دائیں بائیں، تمہارا ابھی تحیات چل ہی رہا ہے، انگلی ہل ہی رہی ہے، کتنے دیر تک دعا پڑھتے رہو گے؟ جب تنہا نماز پڑھو گے، سنت پڑھو گے تو لمبا تحیات کر لینا۔ لیکن جب اب امام نے سلام پھیر دیا، اذا سلم فسلموا، جب امام سلام پھیر دے تو تم کو بھی سلام پھیر دینا ہے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے امام نے سلام پھیر دیا، وہ ابھی دعا مانگ رہا ہے، وہ دعا مانگ رہا ہے، تو امام کہے کہ ہے وہ، تو اس کو فالو اپ کرنا ہے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔